بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مرزا انجینئر اور اس کے محبوب ترین عالم، جس کو وہ سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے، اس کی ویڈیو دیکھیں۔ اچھا اب آ جائیں، میرا موقف وہی ہے جو غامدی صاحب نے دیا ہے کہ ہمیں 1948 میں مان لینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے 2 ملک بنیں گے، ایک آپ رکھیں ایک ہم رکھتے ہیں، جو یو این او نے طے کیا تھا۔ نہیں مانا انہوں نے، 67 میں یہ اس سے بھی جاتے رہے، ٹھیک ہے 73 میں آ کے اور مسئلہ خراب ہوا، اب کرتے کرتے سارا مسئلہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے۔ سنا ہوگا نا، یہ نہیں کہا میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیں، یہ کہا ہے پہلے دن ہی کر لینا چاہیے تھا تاکہ یہ مظالم نہ ہوتے۔ یہ کہا ہے میں نے، حماقت کی ہے جس کے نتیجے میں مظالم کے لیے لوگوں کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ اس موقع پر میں سب سے پہلی جو بات کہوں گا کہ اس وقت عالم اسلام کو اور بالخصوص پاکستان کو نئے میر جعفر اور میر صادق مل گئے۔ ہم نے پچھلے دور کے میر جعفر میر صادق کے بارے میں سنا تھا، جو غدار ملت و غدار وطن تھے۔ ہمیں 2 نئے غدار ملت اور غدار وطن مل گئے، اور ان کا نام ہے مرزا انجینئر اور جوید احمد غامدی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہم یہ پہلے دن ہی ان کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ کیا یہ باتیں جو یہ کر رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ یہ علماء کہلاتے ہیں، یہ ریلیجیس اسکالر کہلاتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے ریلیجن کا حکم ہے؟ کیا ہمارے ریلیجن میں اس کی اجازت ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ یہ کتابی بات کر رہے ہیں یا بابی بات کر رہے ہیں؟ مرزا انجینئر اور ان کے تمام فالوورز، میرا سوال ہے، یہ کتابی بات ہے، قرآن و سنت کی بات ہے، یا ان کے بابوں کی بات ہے؟ اگر آپ قرآن و سنت کی بات کرتے تو قرآن و سنت میں اس کی کوئی اجازت نہیں کہ کفار کو مسلمانوں کی زمین دی جائے، ان کو ان کا مالک مان لیا جائے، اس کی کوئی اجازت موجود نہیں۔ مثلا آپ صحیح بخاری میں جائیں، اس کا حدیث نمبر دیکھیں 3167۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہودیوں کے مدارس کے پاس سے گزرے تو آپ نے یہودی سے فرمایا اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ، میرا ارادہ یہ ہے میں تم کو یہاں سے جلا وطن کرنے والا ہوں، یعنی میرا ارادہ تم کو یہاں سے جلا وطن کر دینے کا ہے۔ فَمَن يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِ شَيْءٍ فَلْيَبِعْهُ، جو تم میں سے مال پاتا اس کو چاہیے اس کو بیع کر دے، بیچ دے۔ إِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وگرنہ جان لے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے کافروں کا مومنوں پر کوئی رستہ رکھا ہی نہیں، ان کو کسی طرح مومنوں پہ ولایت حاصل نہیں، وہ کسی طرح مومنوں کی زمین پر قبضہ کر لیں اور مسلمان کہیں اس کو مان لو، باوجود کہ مرزا انجینئر صاحب آپ کی جو سیاسی بصیرت و دانش ہے، ذرا ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ باوجود اس کے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے 50 سے زائد ممالک ہیں اور ان میں سے بعض ممالک کے پاس انتہائی مضبوط فوج موجود ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا ان کی ریاست کو مان لیتے، باوجود اس کے کہ سب کو پتا ہے کہ یہودیوں کے عزائم کیا ہیں، وہ گریٹر اسرائیل کے قائل ہیں، وہ مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود یہ پاکستان کے نئے میر جعفر میر صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو پہلے دن سے قبول کر لینا چاہیے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جس کی سمجھ بوجھ محمد علی جناح کو نہ مل سکی، اس کی سمجھ بوجھ آج مرزا انجینئر کے پاس ہے اور غامدی صاحب کے پاس ہے، اور جتنے مسلمان اس وقت سے آج تک آ رہے ہیں وہ سب کے سب معاذ اللہ بے وقوف تھے، اور یہ 2 سمجھدار آ گئے۔ تو دراصل یہ میر جعفر میر صادق ہیں جو کہ کسی مقدمے کو کمزور کرنے کے لیے انتہائی مؤثر اقدام کرتے ہیں اور کردار ادا کرتے ہیں۔ مسلمان جہاں ایک طرف ایک کنسنسس ڈیولپ کر چکے ہیں یہودیوں کے خلاف، لیکن یہ 2 اور یہ مسلمانوں کو مزید یہودیوں کی سے مرعوب، ان کا رعب دل میں ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ یہ وہ منافق لوگ ہیں کہ جو کہتے تھے مومنوں سے کہ ڈر جاؤ، لوگ تمہارے لیے خلاف جمع ہو رہے ہیں، لیکن مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ ڈرا رہے ہیں ہمیں یہودیوں سے، کبھی یہ یہودیوں کے اسلحے سے ہمیں ڈراتا ہے کبھی، لیکن اصل مسئلہ اسلحہ کے نہیں، اصل مسئلہ آپ کی بے حسی ہے جو مسلمان ملکوں میں اس وقت موجود ہے، وگرنہ وہ اتنے طاقتور نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے ظلم کا شکار کر سکے۔ اگر مسلمان آج بھی ایمان والے ہوتے، پاکستان کے پاس بے پناہ طاقت ہے، ترکی کے پاس طاقت ہے اور بہت سارے ملکوں کے پاس فوجی طاقت موجود ہے، چاہتے تو اسرائیل کا قلعہ کما کر سکتے تھے، لیکن ان کو کفار کی سازشوں نے
کفار نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ کچھ نہ کر سکتے ہیں، نہ کر پائیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ ملک ان کو دے دو، کیوں دے دو؟ یہ مسلمان 50 سے زائد ممالک اتنے کمزور ہو گئے کہ اب ہم کہیں کہ ٹھیک ہے ہم پلیٹ میں ڈال کر ملک ان کو دے دیں، اور آپ اپنا پلاٹ، اپنا 5 مرلے کا پلاٹ بھی کسی کو کو قبضہ کر لے تو اسی وقت مان جائیں گے ٹھیک ہے لے لو، مزاحمت بھی نہیں کریں گے۔ جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، کس طرح سہولت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں ان کو اس جگہ کا تسلط دے دو تاکہ وہ آئندہ وقت میں اپنا گریٹر اسرائیل بنا سکیں۔ کس طرح کے میر جعفر اور میر صادق سے ہمارا پالا پڑا، کتنی بے وقوف عوام ہے جو ان کو سنتی ہے۔